अभी वो स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा। आज़मल्लाह अजरूना बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। आप लोगों से दरख्वास्त है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड so that people who will arrive late will have space to sit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت
أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات. جب آخر رخصت کو حسین آئے حرم میں سب بیبیاں لپٹی شہوار لا کے قدم سے حضرت نے کہا کت محبت کرو ہم سے جینے کے نہیں ہم علی اکبر کے علم سے بابا سے نہ جب تک وہ گلندام ملے گا ایک دن جہاں میں ہمیں آرام ملے گا سب مر چکے اب کس کے لیے سر نہ کٹاوے ایسے نہیں بچھڑے ہیں کہ اکبر چلے آوے کس طرز سے اس یوسف غم گشتہ کو پاوے اے فرق بصارت میں کہاں ڈھونڈنے جاوے بے ان کے نہ کھانے کا نہ پینے کا مزہ ہے فرزند سلامت ہو تو جینے کا مزہ ہے آگے میرے مارے گئے دو بانج پیارے قاسم بن دنیا سے پرارمان صدارے عباس کا غم پوچھے کوئی دل سے ہمارے اکبر کو تو مرنے سے ہوئے
گور کنارے سوداگر کو دلیے ہمارا ہی جگر ہے اب پاس نہ بھائی نہ بھتیجا نہ پسر ہے ایک جانو جی تاب کو جا رنج اٹھاوے راحت تو اب اسی میں ہے کہ جل دیا جلاوے زخم میں جگر و دل کی سے شبیر دکھاوے اللہ تباہی کسی گھر میں نہ لاوے تاراج نہ اس طرح سے ہو باغ کسی کا اب ہم کو دکھاوے نا خدا داغ کسی کا میں کہتا تھا کٹ جائیں گا جب تن سے میرا سر سب روئیں گے اور غسل و کفن دیویں گے مل کر بابا کا اٹھاویں گے جنازہ علی اکبر وہ مر گئے اور زندہ ہے فرزند پیمبر روح علی اکبر سے ہمیں شرم بڑی ہے میدان میں بے غور و کفن لاش پڑی ہے اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم بس جاتے ہی کٹ جائیں گا خنجر سے یہ حلقوم ہے صبر کا عامہ کا طریقہ تمہیں معلوم مجبور ہونا چاہوں مرضی خدا سے بائی نہیں جی اٹھنے کا فری یاد و بکا سے صلوات صلوات الوداع الوداع اے بہن
الوداع الوداع اے بہن الوداع 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 دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی۔ کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے۔ تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن۔ کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر۔ یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو۔ بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اس مظلوم ہو رخصت بی بی، گود میں لو اس مظلوم ہو رخصت بی بی۔ میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی،
لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے۔ شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ پر محمد وال محمد صلوات۔ صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماہ لقا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم
غنچہ دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں پھر سے جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، کیا خبر تم سے کوئی بات بھی اب ہو کہ نہ ہو، کون جانے کہ ملاقات بھی اب ہو کہ نہ ہو، دل دھڑکتا ہے میرا بہر نبی بہر خدا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اپنی آغوش میں اے بابا چھپا لو مجھ کو، آخری بار کلے جیسے لگا لو مجھ کو، جیتے جی آہ کہاں اب تمہیں پاؤں گی بھلا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، تم نہ آؤ گے تو اے بابا بہت روؤں گی، کس کے سینے پہ بتا دیجیے پھر سوؤں گی، نہ تو بھیا علی اکبر ہے نہ عباس چچا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ضبط کتاب نہ مولا کو رہی اے انور، ہاتھ پھیلا کے بڑھے بیٹی کی جانب سرور، جس گھڑی بے کس و معصوم نے رو رو کے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا،
خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ تھا جس کا انتظار وہ ساعت قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے۔ کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے۔ یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ اور کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمان، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہان، میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسان۔ بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتاً، بھائی بہن کے بازو کو جو چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئیں، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا اخی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوس لوں، میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری۔ زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ اور بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رکھنا دینا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام، رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام، جانا وطن جو قید سے چھٹ کر اے تشنہ کام، کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام، آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ،
کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ اور عابد سے پھر یہ کہنے لگا شاہ کربلا، بیواؤں اور یتیموں کا اب تم ہو آسرا، جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا، آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا۔ بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا، سر کو جھکائے روتا تھا خود اسپِ باوفا، اب کس طرح سوار ہو زہرا کا لاڈلا، تنہائی کے سوا کوئی یاور نہیں بچا، جب سوئے نہر دیکھا، سب سوئے نہر دیکھ کے غازی کو دی صدا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ اور بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی، روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی، اور پھر رکاب تھام کے بولی اے شاہدین، لو میں سوار کرتی ہوں عباس گر نہیں، واعظ ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن سکے۔ در محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب تاسن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے
شکاوتاسن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھیں قبا کے دامن کو سکینہ جھاڑ رہی تھیں قبا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہار نے کیا تھا سوار بھائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہار نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے باز اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحر و بر شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر اے اسب با وفا میرے
دل کو قرار دے اس کا صلہ تجھے شہ دلدل سوار دے گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں پہنچے نہ شہ کے زخموں کو تا صدمہ تکاں ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان بو سونگھ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں بو سونگھ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں بیٹھا جو ذوالجناح تو آپ اترے زین سے دو ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھے زمین سے جبرن میں زخمی ہو گئے فاتحہ عباس کو حسین جو دریا پرو چکے عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دو چکے یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے اور سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تھے نوحہ گر ہر ایک تنے پاش پاش قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار ہاں شہ سوار دوش پیمبر کو مار سید کو بید یار کو مزتر کو مار سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر
کو مار لو، سب مر چکے ہیں اب شاہ صفدر کو مار لو، قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی کہتے ہیں شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی، اور کہتا تھا کوئی تیر لگاؤ حسین کو، اور تلواروں سے لہو میں ڈباؤ حسین کہتا تھا شمر کھیل کے لاؤ حسین، اور گھوڑے سے جلد نیچے گراؤ حسین کو، اور گھوڑے سے جلد نیچے گراؤ حسین کو، کیا چپ کے دیکھتے ہو مستشنا کام کا، ارے سر کاٹ لو حسین علیہ السلام کا، اور اس آن میں ہوئے شاہ بیکس پا اتنے اور جتنے چوبے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ پار تڑپے زمیں پا گر کے، امام فلک وقع اور فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کردگار، فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کردگار، تڑپا زمیں پہ جسم شاہ مشرقین کا، اور غل تھا کہ کاٹ لو اب سر حسین کا، تڑپا زمیں پا جسم شاہ مشرقین کا، اور غل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا، اور ناگاہ پکڑ کے تیغ بڑھا شمر بدشعا قرآن پر شقی نے رکھا پائے ناب کا، سر ننگے گھر سے نکلی سکینہ، جگر فگار دیکھی گلے باپ کے جس دم چوری کی دم، اور دیکھی گلے باپ کے جس دم چوری کی دھام، چلاتی تھی ارے شاہ والا کو چھوڑ دے، سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے، ہر چند پیٹتی رہی ناداں بسد ادب فریاد کو یتیم کی
سنتا تھا، پر وہ کب خنجر گلے پر رکھ دیا. ہر ذات کے ہے غضب سوکھی زبان دکھا کے کہا شاہ نے یہ سوکھی زبان دکھا کے کہا شاہ نے یہ ظالم سکینہ خیمے میں جالے تو ذبح کر پانی ذرا سا مجھ کو پلا لے تو ذبح کر. زینب نے اپنے بھائی کی جب یہ سنی صدا گھبرا کے آئی ڈیوڑی پہ وہ غم کی مبتلا. دیکھا کہ شے کو گھیرے ہے سب فوج اشقیاء، امت کی مغفرت کی ہے شے کر رہے دعا. امت کی مغفرت کی ہے شے کر رہے دعا. کوئی قریب آ کے ہے شمشیر مارتا، اور جس میں پاک پر ہے کوئی تیر مارتا. زینب پکاری تھی یہ مجھ پر لگاؤ تو بھائی کے بدلے خون میں مجھ کو ڈباؤ. تم نے زیپا کاٹ کر میرے سر کو چڑھاؤ تو ارے فرزند فاطمہ پنا اب ہاتھ اٹھاؤ. تم فرزند فاطمہ پنا اب ہاتھ اٹھاؤ. پانی کو 3 روز سے محروم ہے حسین. ارے سید ہے بے گناہ ہے مظلوم ہے حسین. پانی کو 3 روز سے محروم ہے حسین. سید ہے بے گناہ ہے مظلوم ہے حسین. عباس کو حسین جو
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. We express our heartfelt condolences to the Imam of our time, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu al-Sharif, on this sorrowful, tragic, distressing event, the massacre of Abi Abdullah al-Hussein alayhi afdal salati wassalam. In moments like this, the very blessed horse of Sayyid al-Shuhada, which was described by Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Ta'ala Farajahu al-Sharif, he says it was galloping back towards the camps, all stained in blood. The saddle was uneven, and he was in a very miserable state, and Zainab had to endure that. Sakina had to see that. They knew very well that Hussein is gone. Let's empathize with Zainab alayhi afdal salati wassalam and try to feel this distress and send our salutations to Sayyid al-Shuhada alayhi afdal salati wassalam. Empathize with the Imam Ajjalallahu Ta'ala Farajahu al-Sharif. He's the one who says, لَإِنْ عَاقَنِي عَنْ نَصْرِكَ الْمَقْدُورِ. If I wasn't there, Aba Abdullah, Al-Imam Al-Mahdi talking to Sayyid al-Shuhada, he tells him, if I wasn't there in Karbala to assist you, to help you, to defend you, to assist those who were assisting you, to show hostility to those who were showing hostility to you, Ya Hussein, I will therefore weep and lament you every morning and night. And I shall weep on you blood instead of tears because of what befell you, Abu Abdullah. Assalamu alayka ayyuha al-gharib. Assalamu alayka ayyuha al-shaheed. السلام على الشيب الخضيب. السلام على الخد التريم. السلام على البدن السليب. السلام على الثغر المقروع بالخضيب. Salam upon the oppressed who was without a helper. Salam upon the one whose rights and dignity were violated. Salam upon the one whose sanctity was discarded. Salam upon the one whose blood was unjustly shed. Salam upon the one who was bathed in the blood of his wounds. Salam upon the one who tasted the spears raining down over him. Assalamu ala al-ra's al-marfu'. Assalamu ala al-ajsam al-'ariyati fi al-falawat. تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. Salam upon the one surrounded by murderous mobs. Salam upon the one slaughtered in public. Salam upon the one who was buried by the strangers from the village. Salam upon the defender who had no helper. Salam upon the beard which was dyed with blood. Salam upon the cheek that was covered with dust.
Salam upon the butchered body. Salam upon the front teeth that were beaten with a rod. Salam upon the head raised upon a lance. With the dawn of the 10th of Muharram, Hussein, the grandson of the Prophet of Islam, led his followers for the dawn of prayer. He then wore his grandfather's armor and turban, and he put on his father's sword and stood to address his small band of followers. He began by praising Allah and his Prophet. He then declared to his followers, Inna Allah ta'ala qad adhina fi qatli wa qatlikum fi hadha al-yawmi fa'alaykum bis-sabri wal-qital. Allah has willed that you and I shall be killed today, so be strong and steadfast. The Imam rode on his grandfather's horse and began preparing for war. As his companions mobilized for the battle, the army of Umar ibn Sa'd encircled the tents of Hussein alayhi salam. Shimr attempted to approach the camp from behind, only to have found a moat, a trench filled with fire blocking him. So he screamed, "O Hussein, you have hurried to the hellfire." Hussein alayhi salam replied, "You are most deserving of the hellfire." Muslim ibn Awsajah, the companion of Hussein alayhi salam, wanted to shoot an arrow in the Shimr's direction, but Hussein stopped him and said, "I hate to begin, though I hate to be the one who starts the war." On the other hand, Umar ibn Sa'd, the commander of the enemies, had come with no less than 30,000 troops. When Imam Hussein saw their gathering, which resembled a mighty torrent, he raised his hands to the heavens and prayed, Allahumma anta thiqati fi kulli kar. My Lord, you are my haven in every mishap, my hope in every predicament. ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. How many a distress that weakens the heart, makes the enemy rejoice at the misfortune. When I entrusted it to you and resorted to you, O Allah, out of preference over others, you did not let me down and had driven away all these distressing moments. You are the giver of every boon and the ultimate source of every wish to be granted. Umar ibn Sa'd, the commander of the enemies, then drew nearer to the camp of Hussein alayhi salam and ordered the bearer of the flag to move forward, took an arrow, placed it in his arch and shot at Hussein's camp, saying, "Bear witness for me with the ruler that I was the first to shoot." The arrows then followed like a rain, causing injuries to every single one of Hussein's camp. Imam Hussein then called on his followers, "Qumu rahimakumullah alladhi ila al-mawt alladhi la budda min. هذه السهام رسل القوم إليكم. Rise to the inevitable death. May God bestow His mercy upon you. These arrows are the messengers of these people to you." Hussein's men waged a furious battle in defense of their leader. When the dust settled, 50 of them lay dead on the sand. When Hussein saw this tragic scene,
he began pleading for help, saying, ألا هل من ناصر ينصرنا ألا هل من معين يعيننا ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. Is there anyone here to help us? Is there anyone here to protect the sanctity of the Prophet's women and children? When the women heard the plea, the sound of their wailing and sobbing were heard in the camp. One by one, the companions of Hussein came forward and asked for his blessings and permission to go fight. Bidding him farewell, then the companions proceeded to defend the son of the messenger and were killed one after the another. Once all of the companions were killed, the family of Imam Hussein prepared for the battle. The first to come forward was Ali al-Akbar, Hussein's 17 years old son. When Ali asked for his father's permission, tears began pondering onto the cheeks of Hussein alayhi salam. نظر إليه آيسا من الحياة وأرخى عينيه بالدموع وبكى ثم رفع شيبته المباركة and he said, Oh Allah, be witness against these people, for a young man has been forced to face them, who he has the closest resemblance to your Prophet in his nature, manners, and his speech. Whenever we yearned for your messenger, we would look at his face. O Lord, deprive them from the riches of this land, divide them, and bring your wrath upon them. Allahumma ashhad ala ha'ula'i al-qawm, faqad baraza ilayhim غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. He then turned to Umar ibn Sa'd. ويلك يا عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. Woe unto you, may God sever your lineage just as you have severed mine. Ali al-Akbar, my dear brothers and sisters, embraces Hussein alayhi salam and bids him farewell. Some narration states that they both fainted on the ground, and then he seeks permission. Ali alayhi salam entered to the battlefield, killing dozens of troops while reciting the epic Ana Ali ibn al-Husayn ibn علي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. I am Ali, son of Hussein, the son of Ali. We are by God closer to the Prophet. The unbearable thirst, the scorching sun, and the painful wounds of the sword soon forced Ali to retreat to his camp. Asking his father for a drink, Hussein told him the pain would soon be over. It is only a matter of time before your grandfather quenches your thirst with his eternal cup. Ali al-Akbar went back fighting with greater valor. It was as if his grandfather Imam Ali was in the battlefield. Finally the evil Murrat ibn Munqidh al-Abdi approached him and dealt him with a blow to Ali's head,
causing him to fall on his horse. Another enemy hits him with an arrow in his heart. His blood began gushing and erupting from his sacred head and covered the horse's face. His horse, not being able to see, led Ali to the enemy camps. The troops attacked him from all directions. Thousands began striking him with their swords and cut him into pieces. Upon his death, Ali al-Akbar screamed to his father, Aba alayka minni salam. Oh father, farewell. He offered his grieving father's consolation. Here is my grandfather, for whose cup I have drunk. Never again will I be thirsty. He says that there will be a cup waiting for you, O father. Imam Hussein rushed to him, seeing what is remaining from Ali, his son. As he was chopped into pieces, he threw himself from the horse onto his son. He puts his cheek on Ali's cheek. على الدنيا بعدك العفا ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة رسول الله. My son Ali, pity be upon the world after you. How dare they intrude on gods and violate the sanctity of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hussein sobbed aloud, drawing attention from the enemies who he had seen him crying, who had never seen him cry like that. Imam Hussein then ordered the youth to come carry Ali back to the tent. The women gathered around him weeping, crying and beating their heads. Betrayed and helpless, Hussein began pleading for help again. When his cries were heard, even the children answered his call. The turn was now for the 13 years old Qasim. At first, Imam Hussein refused to give him the permission. Since Qasim was the orphan of his brother Hassan, but Qasim pleaded with his uncle, kissing his hands and feet, begging him for his blessing. Then Imam Hussein hugged Qasim and wept emotionally, and then allowed him to go. Qasim enters to the battlefield saying, إن تنكروني فأنا ابن الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. If you do not know me, I am the son of Hassan, the grandson of the Prophet, the chosen one. This is Hussein, who is held like a hostage among people who show no mercy. The young boy fought bravely, killing many soldiers at his tender age until his sandal snapped as he bent down to fix it. Umar ibn Sa'd al-Azdi, la'natullahi alayh, struck him with his sword on his head. He cried out, Aghithni ya Amma, Uncle, oh Hussein, save me. Imam Hussein rushed to him, crying over his body, saying in painful voice, عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ثم لا ينفعك. It is painful that I am helpless. You call but I cannot respond, or when I respond I cannot help you, O Qasim. اللهم احصهم عددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. O Lord, do not lose count of them and do not forgive them. My cousins, be patient, for you shall never see disgrace after this day. Qasim was brought back to the tents.
They put his blessed body next to the body of Ali al-Akbar and the other youth. عظم الله لكم الأجر أيها المؤمنون. When Abbas saw the death toll rising, he stood up and ordered his brothers Abdullah, Uthman and Ja'far to enter the battlefield and fight after the others. Abbas' brothers and children of Ali and al-Banin fought valiantly and embraced martyrdom one by one. It was now time for Abbas himself to enter the battlefield. He came to his brother Hussein seeking permission to go. Hussein could bear to lose his brother. Tears filled his eye. Abbas, you are the bearer of my flag. If you die, my entire army will collapse and my enemy will rejoice. Hussein said. Abbas then replied, I am tired of these hypocrites. I cannot bear to hear sounds of the children crying from thirst. Their sounds of, oh, the thirst are killing me. I wish to seek my revenge. When Hussein saw Abbas adamant to fight, he said, if you must, then go and seek some water for those children. Abbas alayhi salam mounted his horse. He took the water container and headed towards the river, cutting through the enemy's line. He was surrounded by 4,000 troops who shot at him with their arrows, but he did not fear the multitudes. The standard over his head, he started attacking them until they all fled. He managed to reach the river while overwhelmed with water. As soon as he reached the river, he strikes the horse inside the river. He took a handful of water. The enemy were telling him, if he quenches his thirst, it will be the end of us. To everyone's shock, Abbas threw the water back into the stream without drinking. He filled the container, the water skin, and walked out. No one knew why he did that, why Abbas refused to drink. They then heard him say, يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. Abbas, you are the worthless after Hussein. It makes no difference whether you're alive or dead. Here is Hussein dying of thirst while you try to take a drink from the cool stream. Abbas couldn't drink while Hussein and children were still thirsty. He filled the water skin, mounted his horse again, and headed towards the camp. But on blocking his path, enemy troops surrounded him from every direction. Thousands attack him at once. عظم الله لكم الأجر. زيد بن الرقاد and Hakim ibn al-Tufail were hiding behind a tree, awaiting for Abbas to approach. Zayd ibn al-Ruqad, which struck Abbas on his right arm, severing the right arm of Abbas. He said, Wallahi in qata'tumu yamini, inni uhami abadan an dini. By Allah, if you cut off my hand, I will forever defend my faith. I shall protect my master, the grandson of the Holy Prophet. He grabbed the sword with his left, continuing to fight with his headed towards the camp with the water skin. Suddenly Hakim emerged from behind a tree and struck him on his left arm. يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار فقد قطعوا ببغيهم يساري.
He managed to grab the water skin with his teeth. Staying without his two arms, he headed towards the camp. But they did not give him a chance. They showered him with arrows. One pierced the water skin, spilling the water. Another arrow pierced through his chest, and a third arrow struck his eye. Haywa Abbas. The مقتل says فوقف العباس متحيرا. When the container became empty and he had no hands to fight with and no eyes to see with, Abbas lost all hope. He simply stood still. Some narration states he galloped towards the Euphrates. As he stood there with despair, a wicked man hit him with a metal pole on his head, causing Abbas to fall on the ground. As he fell, he cried out, "Brother, come and aid your brother." Imam Hussein rushed to him, causing the enemy troops to flee. إِلَىٰ أَيْنَ تَفُرُّونَ وَقَدْ قَتَلْتُمْ أَخِي. Where do you flee when you have killed my brother? When Hussein approached him, he firstly saw the water skin, then the standard laying on the ground. Then he saw the two arms of Abbas scattered on the battlefield. Abbas laid on the sands, an arrow planted deep in his eye, another one in his chest. Imam Hussein cried out loud, "أخي أبا الفضل الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي، أخي من للعيال بعدك." Abbas, my back is now broken. Abbas, my enemy has rejoiced over your death. Abbas, there is no one to support me any longer. Abbas, who will safeguard the daughters of the Prophet after you? Hussein then went back to the camp alone, heartbroken and sorrowful, hopeless, weeping and wiping his tears with his shirt sleeve. Sakina approached him and asked him about her uncle. Zainab said, "Where is our brother Abbas?" Hussein did not say a word. He simply headed towards Abbas' tent, removed the pillar, letting it fall, meaning that Abbas was martyred. Zainab screamed, "Wa akha, wa Abbasa." The women began to cry, and Hussein joined them saying, "Wa ضيعتنا بعدك." "Oh Abbas, we are lost after you, after the death of Abbas, ya mu'mineen." Imam Hussein was left without a supporter. He looked around and saw nothing but dead bodies around him. He kept on shouting, "Ala hal min nasirin yansuruna." Is there no one to help us? Is there no one to protect us? Before Imam Hussein said his last farewell, he asked his sister Zainab to bring him his infant Abdullah or Ali al-Asghar, who was just 6 months old. When he saw how the child was dying of thirst, Hussein alayhi salam took the child and headed towards the enemy. And he screamed out, "Ya qawm, laqad qataltum ukhwati wa awladi wa ansari." Oh people,
you have killed my brothers, my sons, and my supporters, and I have no one left but this child. The milk in his mother's breast has dried. If you show no mercy to me, then have mercy on this dying infant. He has committed no crime, so give him a sip of water. The enemy was split. A few said, this is but an infant, let us quench his thirst. But others said, لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. Do not let any member of his household survive. Some of them said, إن كان ذنب للرجال فما ذنب هذا الرضيع. If their men have committed a crime, what crime has this suckling infant committed? Fearing distance and intercession in the camp, Umar sought the help of his leader, archer Harmala, and he said, Ya Harmala, اقطع نزاع القوم. Put an end to this dispute, or Harmala. Harmala knew what his commander was asking of him. Put an end to this dispute. This la'een, my dear mu'mineen, immediately shot the baby with a 3-pronged poisoned arrow, an arrow designed to hunt beasts. The child's neck was too delicate for such an arrow. It severed the head from the jugular vein to the jugular vein. The infant fluttered for a moment in his father's hand, his blood gushing from his tiny jugular vein before welling and freezing as Hussein looked while crying in shock. هون بي ما نزل أنه بعين الله. What makes this bearable is that it's in Allah's sight. The father then scooped the blood of the son, and Hussein threw the child's blood throat to the sky. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. O Lord, if this pleased you, then take until you are pleased. He cried in submission. Imam al-Baqir says, not a drop of that blood came back to the grounds. Hussein then looked to the slaughtered child to the camp. Zainab came welcoming her nephew, only to see the child in Hussein's arm with his throat slashed. Hussein then went behind the tent, his clothes drenched with the blood of his baby. He dug a miniature grave with his tip of his sword, then buried him in the blood-soaked garment. Imam Mahdi described this in Ziyarat al-Nahiyah. As-salamu ala abdillah al-radih, al-marmi al-sarih, al-mutashahhit damah, wal-musa'ad bidamihi ila as-sama. Peace be upon Abdullah, the infant, the one who was left for dead, fluttering in his blood, raised to the heavens, the one slaughtered with the arrow in the father's arm. May Allah curse Harmala who had shot him. Imam Hussein was now alone. He had no choice but to charge at the enemies by himself. He was described as such, كان آيسا من الحياة. He had lost all hope in this life. He attacked the right flank while saying,
saying, الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. Death is better than being humiliated, and being humiliated is better than entering hellfire. He attacked the left flank while saying, أنا الحسين بن علي عليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. I am Hussein, the son of Ali. I vow not to bow down. I am defending my family. I follow the religion of the Prophet. Abdullah ibn Ammar says, I have never seen a bereaved and grief-stricken man who has witnessed the murder of all of his children and companions, bearing the sorrow and all calamities, yet is more steadfast, brave, and courageous than Hussein, so much so that no one dared to stand in his way. Hussein challenged the enemies to come and fight with him. Whoever came forward to confront him was sent to hell by the Hussein sword. Many of them were left dead. So Umar ibn Sa'd rallied his troops, saying, attack him from all direction. احملوا عليه من كل جانب. Thousands of enemy troops launched collective attacks against Hussein. He responded to all of them, such that they fled from him like a flock of goats fleeing from a wolf. Having failed, the enemy decided to pursue another strategy. The archers shot 4,000 arrows towards him, and he was prevented from reaching his women and children. Hussein shouted, woe unto you, O followers of the family of Abu Sufyan! If you have no religion and you do not fear the afterlife, then at least be free and noble in your words. And if you are Arabs, then return to your race. Shimr yelled, O son of Fatima, what are you saying? Hussein says, I say I am fighting you and you are fighting me. It is no fault of the women, so until I am alive, keep your people away from my family. He says, we'll give you that, and ordered him to focus the attack on Hussein. He returned to the camp one last time, calling out, Ya Sakina, يا رباب يا زينب هذا آخر الوداع. Oh Sakina, oh Rabab, oh Zainab, this is the last farewell. قوموا إلى التوديع النخيدة. The woman gathered around him and started wailing and sobbing aloud. We shall meet in paradise. Be patient after my death. You have many tragedies awaiting you, Zainab. Then he asked for his horse. Zainab brought him his horse. He mounted it. He was about to leave, and he heard a fainted voice calling from behind, Mahlan, Mahlan, ya ibn al-Zahra. Slow down, the son of Zahra. He looked back. His sister asked him to alight from his horse. She needs to do something. Zainab embraced his brother. She kissed him in his throat and chest, and then turned to Medina. Mother, I did as you told me.
I fulfilled your request as you lied on your deathbed. Then Imam proceed to the battlefield. Confronted with an enemy of 30,000, he looked right and left, searching for helpers, only to find companions slain like sacrificial lambs. نظر يمينا وشمالا فلم ير إلا من صاح فالتراب جبينه وقطع الحمام أنينه. Then he screamed, O heroes of the battlefields, O knights of the warfare, I call upon you, but you do not answer. If you are asleep, I beseech you to wake up. These are the women of the Prophet. They have been briefed for your loss. Please rise, O noble ones, and protect the progeny of the Prophet. ثم نادى بصوت حزين يا حبيب ابن مظاهر ويا زهير ابن القين ويا نافع ابن هلال. He called out their names with a heart-wrenching voice. When the children and women heard this, they cried and wailed. So he repeated his plea, is there no one to protect us? Is there not a believer who may fear God of that which is befalling us? The intense crying of the women and children reached a new peak. Hussein's eldest son Sajjad, who was ill, saw his father covered with blood. Of Abbas and Qasim and Zuhair and Habib, he suddenly stood up while leaning on a stick and dragged his sword for he. Hussein shouted, Sister Zainab, take him back, lest the earth becomes devoid of the progeny of Muhammad. Imam Sajjad said, how can I not go when my father is all alone? Then the Imam challenged the enemy to come and fight him. Then whoever came forward to confront him was sent to hell by Hussein's sword. One of them says, by Allah, I have never seen a man who had lost his family and members and companions and bearing the sorrow of all the calamities, yet showing so much courage and bravery on the battlefield. The enemy continuously lodged collective attacks on Hussein alayhi salam. He responded to all of them. As a result, they fled from him. Then Imam would return to his main place and says, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. The Imam fight continuously till the time the enemy separated between him and the women's and the children's. Imam shouted at them, woe unto you, O followers of the family of Abu Sufyan. If you have no religion and do not fear the hereafter and resurrection, then at least be free and noble in this life. Shimr replied, what are you saying, O son of Fatima? He asked him to prevent his troops from his family. And then Shimr then ordered his army to target him in person. A furious fighting raged since he was very thirsty. He attacked the flank of the army which was sealing the river. He managed to disperse them and make his way towards the river. Once he was in the waters, he extended his hands to drink. A caller shouted, do you enjoy drinking water when the sanctity of your family
family is violated. Hussein turned to his daughter Sakina, who was sitting in a corner in one of the tents crying and lamenting. He stood by her showing sympathy and solace. Your sorrow, Sakina, will last long after my death. Do not add anguish to my injured heart by your crying. Now that I am alive, but if I am killed, oh beloved Sakina, feel free to cry after me. Umar ibn Sa'd yelled, woe unto you, attack him while he is busy with himself and his family. They charged onto him, raining him with arrows. Imam Hussein attacked the enemy like a roaring lion. He received many wounds all over his body, mostly because of all the arrows. He returned to the position, repeating, La hawla wa la quwwata illa billah. He asked for water. Shimr answered, you are not going to taste it until you enter the hellfire. Another one called, oh Hussein, can you not see the waters flowing, moving like the bellies of a snake? You are not going to drink from it till you die of thirst. فوقف يستريح ساعة. As he was weakened, he paused to rest for a moment. As our Imam was resting, weakened by the thirst and all the wounds and his grief, suddenly a tyrant by the name of Ibn al-Hutuf, he hurled a rock at him, hitting him with the blessed forehead, causing the blood to stream down his face. He grabbed his shirt to wipe the blood from his face. Harmala was watching. ساعد الله قلبك يا صاحب الزمان. Harbala shot Abu Abdullah with a three-headed arrow which struck our Imam, piercing his chest straight into his heart. He cried out, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. He then raised his head towards the sky and said, O Lord, you know full well that they are killing a man. There is not on the face of earth a son of the daughter of the Prophet. Save him, O Allah. ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم إنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيري. He pulled out the arrow, causing the blood to gush out. He took a handful of blood and stained his beard, saying, this is how I want to meet my grandfather. هكذا ألقى جدي رسول الله. Due to the constant attacks on our master, our Imam, O Mu'mineen, Hussein alayhi salam fell on the ground from the back of his horse without lifting his head. A man then approached him, began by cursing him. He then struck him with a sword on his head, which was covered with a helmet. The helmet was drenched with blood. He took it off, wrapped his turban on the cap and said, may Allah deprive you of eating with your right hand and gathered you on the day of judgment with oppressors. Your Imam was now covered with blood. Abdullah, the son of Hussein,
the son of Hassan, an 11 years old boy, saw his uncle surrounded by the enemies. He managed to release his hand from his mother. He hurried towards Hussein in a pit. He was sitting in it. He sat on Imam's lap, looking left and right, when an enemy approached, lifting his sword to kill Imam Hussein. Abdullah called out, "Oh, son of the wicked women, why you want to kill my uncle? أتقتل عمي يا ابن الخبيثة." The boy shielded the Imam with his arm from the stroke of his sword, whereby his hand was cut off and began to dangle from the skin. He looked at Imam saying, "Amma قطعوا يميني." "Oh uncle, they severed my head." Imam said to him, "Be patient, you will soon join your father." وبقي الحسين مطروحا على الأرض. Allahu Akbar. Imam Hussein, fatally wounded, he was left lying for some time. What prevented them from finishing off sooner was the fact that every tribe was relying on the other to do so. Shimr yelled, "Why are you not standing like this? This man is critically wounded. Attack him from every angle." Allah, ma wuqufukum wa ma tamduruna bil-rajul. One man says, "I was standing near Hussein as he was on the brink of dying. My God, I have never seen a person getting killed, soaked in blood, in a better state than Hussein. His face was luminous. I was so overwhelmed by the radiance of his face that I refrained from killing him." He asked for water. They did not give him any drink. فوالله ما رأيت قتيلا مخضبا بدمه أحسن منه ولا أنور وجهه. One said, "I came to kill him. He looked at me in the eyes. His eyes were exactly like the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam." The Imam said to him, "By my grandfather, I am thirsty. وحق جدي أنا عطشان." One from among the crowd said, "You are not going to drink until you enter hellfire. Then you can drink from its boiling water." Hussein said, "I enter onto my grandfather, the messenger of God, and stay with him in the seat of honor with the most powerful king, and complain to him of which you have done to me and your transgression against me." They became furious at his remarks, as if Allah did not instill a grain of mercy in their hearts. Now Umar ibn Sa'd with a group of soldiers is approaching the scene as Imam Hussein was at the point of death. عظم الله لكم الأجر يا مؤمنين. فحملوا عليه من كل جانب. Imam Sadiq says 30,000 people have all descended onto the son of Zahra. ففرقة في السيوف وفرقة في الرماح وفرقة في السهام وفرقة بالحجارة. And he said, كانت والله الضربة فوق الضربة. Every stab came on to another stab, and every strike landed on another strike wound. فضربه ابن شريك على كتفه الأيسر. زرعة ibn Shuraik hit Imam Hussein on his left shoulder. Allahu Akbar. Hussein ibn Numair shot him in his mouth.
Another man hit him on his right shoulder. Sinan ibn Anas lodged a spear in the area of the collarbone, then in his chest. He then shot it on him with an arrow in his throat. Another stabbed him in his neck. Zainab alayhi salam looked at Umar. أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه. Oh Umar, Abu Abdullah is being killed. Why are you watching? He turned away his face. Zainab, the daughter of Ali and Zahra, climbed on a cliff to see her brother. She put her hand on her head and she said, لَيْتَ السَّمَاءَ أَطْبَقَتْ عَلَى الْأَرْضِ. I wish if the sky falls onto us. لَيْتَ الْمَوْتَ أَعْدَمَنِ الْحَيَاةِ. I wish if death buries me. She said, وَيْلَكُمْ أَمَا فِيكُمْ مِنْ Muslim. Nobody replied at this point. Then Ibn Sa'd ordered the crowd descend upon him to kill him. And he says, احملوا عليه وأريحوه. Shimr la'natullahi alayh inflated the attack. He came to your Imam and he started kicking him. He sat on the blessed chest of Hussein and he grabbed his blessed beard. And he struck our Imam 12 times. أيوة حسينا أيوة إماما أيوة مصيبتا إنا لله وإنا إليه راجعون. हद हुआ करती है हर जुल्म के अफसाने की, रंज सहने की, अलम सहने की, गम खाने की। कलमा गोयों यही
ایک بات تو ہے تڑپانے کی، رسم ہے سارے مسلمانوں میں دفنانے کی، رسم ہے سارے مسلمانوں میں دفنانے کی، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا، پر محمد کے نواسے کفن بھی نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا۔ اہل دولت بھی تھے، خریداری کے سامان بھی تھے، مذہب و ملت و اقوام کے سلطان بھی تھے، حاکم شرح بھی تھے، حامی اسلام بھی تھے، 500 ظالموں میں حافظ قرآن بھی تھے، 500 ظالموں میں حافظ قرآن بھی تھے، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا، پر محمد کے نواسے پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا۔ غسل میت کو بصد رنج و محن دیتے ہیں، اور عزیزوں کو تشفی کے سخن دیتے ہیں، بے وطن ہو تو مدد اہل وطن دیتے ہیں، ارے چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا، پر محمد کے نواسے نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا، پر محمد کے خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ، رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا، حسین پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا، ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یا رب۔
لگا ہے زخم تبر بہہ رہا ہے سر سے لہو، بھرے ہیں خون میں جان رسول کے گیسو، قریب جا کے دکھوں دل پہ کس طرح قابو، کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا، بہت ہی سخت، ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جاں ان کی، کہا میں کیا کہوں گردن پہ چل رہی ہے چھری، چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا، بہت ہی سخت ہے یارا، ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس، کمر سے کھینچ لے صابر کی جان لے وسواس، کہا ملک نے تڑپ کر بدرد و حسرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا، یہ امتحان حسین، فلک سے تب ہوا روح الامین کا نزول، کہا پکار کے منہ ڈھانپ لو برائے بطول، پسر کی لاش پہ کھولیں گی بال بنت رسول، صدا یہ تھی ملک الموت کی بحزن ملول، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، مقتل کی فضاؤں میں زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا ماں، مقتل کی فضاؤں میں زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا ماں، باقی نہ رہا میرے لیے کوئی سہارا، گھر لٹ گیا ماں، گھر لٹ گیا ماں، وہ عصر کا ہنگام قیامت کا سما تھا، دل ڈوب رہا تھا، وہ عصر کا ہنگام قیامت کا سما تھا، دل ڈوب رہا تھا، جب تیغ کے نیچے میرے بھائی کا گلا تھا، گھر لٹ گیا ماں، مقتل کی فضاؤں میں زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا ماں، گھر لٹ گیا،
سر تن پا نہیں خون میں تر سارا بدن ہے، یہ شاہ زمن ہے. سر تن پا نہیں خون میں تر سارا بدن ہے، یہ شاہ زمن ہے. کیا اپنے شبیر کو تھا اس لیے پالا، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں. زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا ماں، گھر لٹ گیا ماں. تھا پہلے ہی بھیا کا بدن زخموں سے چھنی، آفت یہ نہیں تھی. تھا پہلے ہی بھیا کا بدن زخموں سے چھنی، آفت یہ نہیں تھی. روندا گیا پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ لاشا، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں. زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا ماں، گھر لٹ گیا. ہے زیر سما خاک پب آپ کا کنبہ، سر پر نہیں سایہ. ہے زیر سما خاک پب آپ کا کنبہ، سر پر نہیں سایہ. پاس کو نیند آئی ہے میں دیتی ہوں پہرا، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں. زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا ماں، گھر لٹ گیا ماں. تھا شام کی راہوں میں سفر ایک قیامت، وہ دھوپ کی شدت. تھا شام کی راہوں میں سفر ایک قیامت، وہ دھوپ کی شدت. وہ شمر کا درہ، وہ سکینہ کا تڑپنا، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں. زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا ماں، گھر لٹ گیا ماں. اس قافلہ حق پا مصیبت رہی پہ ہم، ہوتا رہا ماتم. اس قافلہ حق پا مصیبت رہی پہ ہم، ہوتا رہا ماتم. اختر یہی کہتی رہی بس ثانی زہرا، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں. زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا ماں. یا حسین آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے سارے مل کے جواب دیں.
صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی گاچھ دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب چلی شہر پہ چھری اے میرے شیر جری ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی کٹ گیا شہر کا گلا ہائے بھائی نے صدا مجھ کو ہر ضرب پدی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم غصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈھالا سی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی
سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا کیا کہوں شعر میرے میرے داہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی کیوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باستی بہن ہے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئے اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاہ کا سر آئے خیموں میں شقی تو نہ آیا حسین خنجر قریب زانو قاتل قریب ہے آج امتحان صبر حسین غریب ہے خنجر قریب زانو قاتل قریب ہے آج امتحان صبر حسین غریب ہے خنجر قریب زانو جان کر قریب تر میرے پروردگار دیکھ عاشق کا اپنے ریگ تپا پر قرار دیکھ میرا یقین دیکھ میرا اعتبار دیکھ میں کتنا مطمئن ہوں ادھر ایک بار دیکھ خنجر قریب قاتل
खंजर खरी प्यासा हूँ 3 रोज का जख्मों से चूर हूँ यार अब गवाह रहियो कि मैं बेकसूर हूँ 6 माह हो गए कि वतन से भी दूर हूँ अब तेरी बारगाह में तेरे हुजूर हूँ खंजर करीब करीब है अजम खंजर एक क़ल्ब नातवा पे 72 का दाग है 18 साल के अली अकबर का दाग है बाजू बुरीद शेर का असगर का दाग है लगना अभी लुटी हुई चादर का दाग है खंजर करीब खंजर मजलूम की इमदाद को आता नहीं कोई पानी भी दमे मर्ग पिलाता नहीं कोई जख्मों पे लगी खाक चुराता नहीं कोई आय मेरे बच्चे को बचाता नहीं कोई खंजर करीब या हुसैन In your final moments, the ground shakes with agony and pain. See, your mother is by your side. With every piece of me, I have brought you up. Now to pieces I see you fall. You have seen too much. Your Lord now calls you. Come, my thirsty, broken son. Come, my Hussein. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. Your back lay on the burning sands and your lips thirsty and dry as they draw closer to you. My son, I am always with you. Jibrail descends from the sky too, and you know that I'm here with you. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. For your son, my son, I weep for his death. In his infancy, like a rose, shedding its life, his bleeding neck on your arm bled, and your beard in his blood is dyed. The skies, they too mourn for you. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. Oh, my Hussein. I was with you when Abbas did fall. Went to his master, he did call. Oh, my Master, come to my aid, come to my aid. How will brothers meet
with no arms? How will Abbas embrace? Oh my Hussein, oh my Hussein, my Hussein, oh my Hussein. Now my son Mahdi, I call to you as I did from the door of flame. We are broken and torn like your heart, I know, my son. I pray for your life to avenge my broken and beaten Hussein. Oh my Hussein, 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 oh my Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. For Muhammad wa ali Muhammad bulantar salawat. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا وارث الحسن الشهيد سبط رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن البشير النذير وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. السلام عليك أيها الوتر الموتور. السلام عليك أيها الإمام الهادي الزكي وعلى أرواح حلت بفنائك وأقامت في جوارك ووفدت مع زوارك. السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلقد عظمت بك الرزية وجل المصاب في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي سكان الأرضين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلوات الله وبركاته وتحياته عليك وعلى آبائك الطاهرين الطيبين المنتجبين وعلى ذراريهم الهداه المهديين. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروحا وريحانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين ويا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد يا أخ الشهيد يا أبا الشهداء. اللهم بلغه عني في هذه الساعة
وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلاما. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين، وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد، السلام على علي بن الحسين الشهيد، السلام على العباس بن أمير المؤمنين الشهيد، السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين، السلام على الشهداء من ولد الحسن، السلام على الشهداء من ولد الحسين، السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل، السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية كثيرة وسلاما. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. يا مولاي يا أبا عبد الله، أنا ضيف الله وضيفك، وجار الله وجارك، ولكل ضيف وجار قرى وقرايا في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فكاك رقبتي من النار، إنه سميع الدعاء قريب مجيب.